بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے پہلے پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کی فضیلت قرآن و حدیث سے کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس میں ہم ہر روز آپ کے لیے خوبصورت عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم ہر روز پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بتایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے زندگی کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، بابرکت لمحات اور خوبصورت گھڑیاں عنایت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس کی خوبصورت ساعتوں میں اس کی برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے قرآن پاک کے دوسرے پارہ کی سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ رمضان المبارک کے حوالے سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کیا، قرآن پاک کو اتارا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، اور جہاں تک فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا کچھ سفر پر ہے تو وہ اس کی جو مدت ہے، جو روزے ہیں جو رہ جاتے ہیں تو ان کو کیا کرے، دوسرے دنوں میں پورا کرے، دوسرے ایام میں مکمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے رمضان المبارک کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہونا ہوتا تھا، شعبان المعظم کی آخری رات ہوتی تھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے فرماتے تھے
صحابہ تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ رب العزت کا ایک خاص مہمان آ رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہمان کون سا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے 3 اشروں کے اندر بند کر دیا ہے۔ اس کا پہلا اشرہ جو ہے، پہلے 10 دن جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں وہ رحمت کے 10 دن ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو دوسرے 10 دن بنائے ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور جو تیسرے 10 دن بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم سے آزادی کے بنائے ہیں۔ اور رمضان مبارک اتنی فضیلت والا مہینہ کہ جس کی 2 یا 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ہاں مقدس مقام حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر صحائف کا نزول کیا، ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر انجیل نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کسی نہ کسی طرح شانیں عطا کی، لیکن یہ جو مخصوص بکس تھیں، مخصوص کتابیں تھیں، اللہ رب العزت نے یہ رمضان مبارک میں اتاری۔ اور سب سے جو شان والی کتاب تھی تورات، زبور اور انجیل کے بعد وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر نازل کیا ہے۔ ہم قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن پاک کو اگر ہم رمضان مبارک کے علاوہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک کی اتنی فضیلت ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر ہم قرآن پاک کا ایک لفظ ادا کرتے ہیں، ایک لفظ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حرف کے بدلے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کے اندر تم کوئی نوافل ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر عطا کرتا ہے، اور اگر تم ایک فرض ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے تمہیں 7 فرضوں کا ثواب اس سے زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول کیا، اور قرآن پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان پر یہ برکتوں کا نزول کیا کہ یہ جو پیارا ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ بھی رمضان مبارک کے اندر ہی عطا کیا ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں ہے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا مکمل دور کیا کرتے تھے، یعنی کہ رمضان کے اندر جبریل امین اپنا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے، اور یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا قرآن پاک جبریل امین کو سنایا کرتے تھے۔ تو رمضان مبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پہلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزے دیے، کسی کو ایک مہینے کے عطا کیے، کسی کو عاشور کا روزے کا کہا، کسی کو مخصوص ایام کا روزے رکھنے کا کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 30 دن کے روزے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صبح سے لے کر شام تک اس کو مکمل کرو، اور ان کے اندر تم لغو باتوں سے بچو، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہاری ناک کا بھی روزہ ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اللہ ہمارے آنکھوں کا روزہ کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ تم آنکھ کے ساتھ بے حیائی کو نہ دیکھو، بلکہ آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور قرآن پاک کے اوراق کو دیکھو، اور اچھی اچھی باتیں جو ہیں ان کو دیکھو۔ اسی طرح زبان کے ساتھ یہ اللہ روزہ کیا ہے؟ فرمایا زبان سے کوئی لغو بات نہ کرو، زبان کے ساتھ کسی کی چغلی نہ کرو، زبان کے ساتھ کسی کی غیبت نہ کرو، بلکہ زبان کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو، یا ذکر مصطفیٰ کرو، یا قرآن پاک کی تلاوت کرو، یا اچھے اچھے الفاظ کی ادائیگی کرو۔ یا اللہ ہمارے ناک کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا ناک سے اچھی خوشبو سونگو، اور یہاں تک فرمایا کانوں کا روزہ کیسے ہے؟ فرمایا کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کانوں کے ساتھ کوئی اچھی آواز سنی جائے، یہ نہیں کہ میوزک وغیرہ سنا جائے، کوئی غلیظ باتیں سنی جائیں، کوئی گندی باتیں سنی جائیں، بلکہ کانوں کے ساتھ یا تو قرآن سنا جائے، یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا جائے، یا ذکر الہی سنا جائے۔ ہاتھوں کا روزہ کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاتھوں کے ساتھ تم اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو۔ پاؤں کا روزہ کیسا ہے؟ پاؤں کے ساتھ تم اچھی طرح کسی اچھے راستے کی طرف چل کر جاؤ، نیک راستے کی طرف چل کر جاؤ۔ جب انسان اس طریقے کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان مبارک کے روزے ثواب اور اللہ تعالیٰ
کے ڈر سے, اللہ کی رضا کی خاطر رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے. اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کا کلام ہو اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوئی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہوں. اللہ پہلے تو نے نماز کا حکم دیا کہ اگر تم گھر میں ایک نماز ادا کرو گے تو تمہیں ایک نماز کا ثواب ملے گا, اگر تم وہی نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہو اللہ تو فرماتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 10 نیکیاں عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے 10 درجے بلند کرتا ہے, 10 گناہ معاف کرتا ہے. زکوٰۃ دو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا. حج کرو گے تم گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو. یا اللہ پھر روزے کا ثواب کیوں نہیں لکھا؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود رب ہوں. مالک وہ جزا کیا ہے؟ فرمایا جنت کے میں نے 8 دروازے بنائے ہیں, ان میں سے جو 8واں دروازہ ہے اس کا نام میں نے باب الریان رکھا ہے. جب روزہ دار قیامت والے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس دن روزہ دار گزریں گے, باب الریان سے گزرنے کا وقت آئے گا, تو جب وہ گزرنے لگیں گے ان کو اجر میں کیا عطا کروں گا؟ اللہ فرماتا جب گزریں گے میں خود ان کا استقبال کر کے جنت میں لے جاؤں گا. روزہ داروں کے بعد اس دروازے سے کوئی نہیں گزرے گا. تو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں, بہت زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. راتوں کے وقت آوازیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں, ہے کوئی رزق کا متلاشی میں اس کو رزق حلال عطا کر دوں, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں. یہ تو ہمارے اندر کمی ہے, میرے مالک کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم اپنا برتن سیدھا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو برستی رہتی ہے. اگر برتن ہی ہمارا الٹا ہو اور ہم کہیں کہ ہماری جھولی کے اندر کوئی رحمتوں کی خیرات نہیں اتری ہے, یہ ہمارا تو قصور ہو سکتا ہے, اس کا اللہ رب العزت کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ مالک ہے, وہ کائنات کو بنانے والا ہے, وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر وسعت کی وسعت کے مطابق. میرا رب تو بڑا کریم ہے, وہ رحیم ہے, اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بخشش کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا ہے. کبھی شعبان المعظم کی راتیں آ رہی ہیں, کبھی معراج کی راتیں آ رہی ہیں. اسی طرح رمضان مبارک کی گھڑیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات عطا کیے ہیں. یہاں تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا آقا علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جلدی دنیا پر چلے جاؤ اور جنت کے دروازوں کو کھول دو اور خازن سے کہو کہ دوزخ کے دروازے بند کر دے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیاطین کو جکڑ دو جبریل امین تاکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادات کے اندر کوئی خلل نہ پیدا کر دے. تو رمضان مبارک جو ہے یہ ہمارے لیے صبر کا مہینہ ہے, اس کے اندر رزق بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. اگر ہم رمضان مبارک کو دیکھ لیں تو دیکھیں ہم جب روزہ رکھتے ہیں کس طریقے اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک تو آتا ہے لیکن اس کی قدر نہیں کرتے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں جلوہ فراز ہیں, صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ. قریب ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں, فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والا نظر نہیں آیا, آپ کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان مبارک پایا لیکن اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی, اس نے اس کے اندر رحمتوں کو لوٹ نہ لیا. تو میں نے کہا آمین. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو تو پایا لیکن جنت حاصل نہ کر لی. میں نے کہا آمین. تیسری پر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا وہ شخص
जिसने آپ کا نام نامی سنا لیکن آپ پر درود پاک نہ پڑا۔ دیکھیے دعا کرنے والی ہستی کون ہے؟ طائر سدرہ ہیں جو انبیاء پر وحی کا نزول لے کر آتے ہیں، وہ جبریل امین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آئیں تو اجازت لے کر آتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہنے والے ہیں۔ تو خدا را میری ریکویسٹ ہے دوست احباب سے کہ رمضان مبارک کو صحیح معنوں کے اندر اس کے روزے رکھے جائیں، اس کی قدر کی جائے کہ کس طریقے ہم نے قدر کرنی ہے، کس طریقے اس کے روزے رکھنے ہیں۔ ایک مہینہ صرف ہے، وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، نزہۃ المجالس میں موجود ہے۔ ایک مجوسی بازار میں جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک دکان سے کچھ چیز لے کر کھاتا ہے، اور باپ جب دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا چیز لے کر کھا رہا ہے اور مسلمانوں کے روزے ہیں، آگ کو پوجنے والا ہے، اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ بیٹا پوچھتا ابا حضور کیا ہوا؟ کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کے روزے ہیں اور تو سرے عام کھا رہا ہے؟ اس نے کہا ابا حضور آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ فرمایا بیٹا میں اندر بیٹھ کر کھاتا ہوں، تو باہر کھا رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بندوں کے روزے ہیں، مسلمانوں کے روزے ہیں، اللہ کے محبوب کی امت نے روزے رکھے ہوئے ہیں، بیٹا ان کی قدر کرو۔ کہتے ہیں جب وہ مجوسی دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھنے بتا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ جو میں نے مسلمانوں کے روزوں کی قدر کی تھی، نزہۃ المجالس میں موجود ہے کہ اس نے کہا جو میں نے قدر کی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو وہ ایک مجوسی ہے، آگ کی پرستش کرنے والا ہے، ہم تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کا روزہ جو رکھتا ہے انسان، جو اس کو افطار کرتا ہے، اس وقت اس کو بڑی خوشی ملے گی۔ اس کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک اس کو افطاری کے وقت خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو جب اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا اس وقت اس کو خوشی ملے گی۔ اس لیے ہم کو رمضان مبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنی چاہیے، اس کے اندر 5 وقت کی نمازوں کی ہم کو پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب بھی بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس، ہم تو غریب ہیں اتنے امیر نہیں ہیں، اگر ہم میں سے کسی کے پاس اتنا کچھ نہ ہو جس سے روزہ افطار کروائیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پانی کے ساتھ روزہ افطار کروا دو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پانی بھی نہ ہو، کسی کے پاس دودھ ہے دودھ سے کروا دو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کھجور کے ٹکڑے سے روزہ افطار کروا دے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا کرے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو کھانے کے ساتھ روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا۔ اس قدر رمضان مبارک کی فضیلت ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو یہاں تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی میں جزا خود ہوں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ روزہ بھی میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور یہاں تک کہ شام کا جب وقت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو ہم تو بدبو سمجھتے ہیں لیکن آقا فرماتے ہیں وہ خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھیں تو ہمیں یہ صبر کا پیغام دیتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے آگے دنیا کی نعمتیں پڑی ہیں لیکن ہم دنیا کی نعمتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم اللہ رب العزت کے فرمانات کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ دیکھیے حج انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان کے کوئی صغیرہ گناہ ہوں تو دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب رمضان مبارک آتا ہے اس کی تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہر شب کے اندر اللہ تعالیٰ 60,000 کے قریب اللہ اپنے محبوب کے امتیوں کو معاف کرتا ہے اور دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کے صدقے سے ہم سب پر برکتوں کا نزول فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اور جیسے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ پروگرام کے اختتام پر آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بتایا جائے گا، تو جیسا کہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے
ہے وہ یہ ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔